الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کے درس میں سورہ یوسف سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ پورا واقعہ ایک ہی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے یہ بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں 3-4 جو سبق اس واقعے سے حاصل ہوتے ہیں وہ عرض کرنے۔ ویسے تو پوری صورت یہ اسباق سے دروس سے بھری ہوئی ہے، اور بہترین اس میں اسباق ہیں جس کو ہم اپنے جو درس ہوتا تھا روزانہ اس میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں یہ۔ تو اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کے زمانے میں خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ جس کو وہ فرماتے ہیں کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اور اس خواب کا واضح مطلب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمانے والے ہیں، اور اس مرتبے کے اندر ان کے 11 بھائی، ان کے والد اور ان کی والدہ ان کا انتہائی زیادہ ادب و احترام کریں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بیان فرمایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب تو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر نہ بنا دے۔ اس واقعے سے، اس خواب سے ان کو حسد پیدا ہوگا، اور حسد کی وجہ سے وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے، اور اس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو یہ خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا، اور اس منع کرنے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خواب کی جو تعبیر ہونی تھی وہ تو ہونی ہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس خواب کے پورا ہونے میں بھائیوں کی طرف سے جو حسد ہوگا، حسد کے نتیجے میں جو منصوبہ بنائیں گے، اس سے یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچے گی، اور خواب کے پورا ہونے میں کچھ مسائل بنیں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو اپنے جو آئندہ کے پروگرام ہوں، کوئی منصوبے ہوں، کوئی کام کرنا ہو اپنا، تو وہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کے جو جتنے بھی دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک آدمی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آدمی سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کے سامنے اپنے مستقبل کا ہر منصوبہ، ہر پروگرام ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اگر تمہارے آئندہ مستقبل کے کوئی منصوبے ہوں اور تم یہ چاہتے ہو کہ خیر و عافیت کے ساتھ پورے ہو جائیں، تو ان کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو۔ اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں کتمان سے مدد لو، یعنی دوسروں سے ان کو پوشیدہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کے سامنے جب بیان کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ اپنا منصوبہ بنا لے،
اور خاص کر جو اپنی اولاد کے بارے میں منصوبے ہوتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتے ہیں، ان کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی جگہ اچھا رشتہ کرنے لگے ہیں تو وہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی کو کوئی خواب آدمی دیکھے تو وہ خواب بھی ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے سامنے خواب بیان کرے اس میں دو باتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ سمجھدار ہونا چاہیے کہ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اس کے سامنے اپنا خواب بیان کرے۔ دوسرا وہ آدمی کے ساتھ خیر خواہ بھی ہو، آدمی کا ہمدرد بھی ہو، تو پھر اس کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے تو اس کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر آدمی کا ہمدرد ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے تو وہ پھر خواب کی تعبیر اپنی سمجھ کے مطابق بتائے گا، تو پھر وہ جیسی تعبیر بتائے گا ویسا ہی معاملہ اس خواب دیکھنے والے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں باتیں دیکھنی چاہیے، سمجھداری بھی اس کی دیکھنی چاہیے اور اس کی اپنے ساتھ ہمدردی بھی دیکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اس واقعے سے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے نشیب و فراز آتے ہیں، مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حال آیا ہے، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس سے آپ شاید میں ساری زندگی کبھی نہ نکل سکیں، لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بڑی سے بڑی مشکل آئے، بڑی سے بڑی مصیبت آئے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے، اور ایسے حالات بھی آئیں جہاں زندگی ہی سے مایوسی نظر آتی ہو، وہاں بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میری تو زندگی ختم ہو گئی، میرا مستقبل ختم ہو گیا، میرا کیریئر ختم ہو گیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے اندر سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا، کیونکہ وہ بچے تھے، بیان کیا یا نہیں اب پوری طرح میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال ان کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے اس بھائی کو یوسف کو وہاں سے اٹھایا، والد سے بہانہ کر کے لے گئے اور لے جا کر پہلے جو قتل کا منصوبہ بنایا، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرتے، ان کو کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو، بعد میں کوئی قافلہ آئے گا کنویں میں ڈول ڈالے گا، لے جائے گا جہاں مرضی ہے لے جائے اس کو، تو وہ انہوں نے وہ منصوبہ بنایا۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکلوایا اور مصر کا جا کے تخت پہ بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی؟ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے جیسا گمان میرے ساتھ بنا لو، اگر تم اچھا گمان بناؤ گے تو میں تمہارے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ کروں گا، اگر تم برا گمان بناؤ گے تو پھر اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے بڑی عبادت کیا ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انتظار الفرج فی الشدہ، کہ مصیبت کے اندر اپنے حالات کی درستگی کا انتظار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ آدمی غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ اللہ میرے حال کو درست کر دے گا، تو یہ انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، حالات کی درستگی کا انتظار کرنا۔ ایک عبادت ہوتی ہے جسم کی عبادت، نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، جسم عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جسم عبادت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، جتنے معاملات ہیں، اور ایک عبادت ہوتی ہے دل کی عبادت۔ تو مصیبت کے وقت میں اچھے حالات کا انتظار کرنا یہ دل کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھنا، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ حالات میں امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ ایک اور جو سبق ہمیں اس سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور اس سارے واقعے کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب جا کے بتایا کہ ہم اس طرح اس کو ساتھ لے گئے تھے، ہم شکار کرنے گئے تھے، اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بل سولت لکم انفسکم، کہ تمہارے
یہ ایسا مجھے لگتا نہیں ہے، تم نے خود کوئی منصوبہ بنایا۔ اور انہیں یقین تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اس کے بھائیوں نے کوئی منصوبہ بنایا، انہوں نے ہی کچھ کیا اس کے ساتھ جو بھی کیا ہے۔ لیکن اس سارے معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بکھرنے نہیں دیا۔ اپنے جو بیٹے جنہوں نے سب سے بڑا ایک بلنڈر کیا تھا، اور اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے سب سے پیارے بیٹے تھے، مستقبل کے نبی تھے، تو ان سے سب سے زیادہ محبت بھی تھی، تو اس کے ساتھ جو کچھ ان کے بھائیوں نے کیا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خاندان کو بکھرنے نہیں دیا۔ بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے تم لہذا گھر سے نکل جاؤ۔ اور یہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بیٹا کوئی غلطی کر دے تو کہتے ہیں بس آج سے ہمارا تیرا تعلق ختم ہے، نکل جا گھر سے، بس گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بچی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اپنے خاندان کو ہم بکھیر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان بیٹوں کو بیٹے ہی کی طرح گھر میں رکھا ہے، اور ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرتے رہے جس طرح سے پہلے کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا معاملہ بھی ہو جائے، اولاد سے بڑی غلطی بھی ہو جائے، لیکن اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، اس کو نہیں بکھرنے دینا چاہیے، گھر کو اکٹھا رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ معلوم کہ اس کے بعد بھی اتنے بڑے واقعے کے بعد آدمی کا اگر بیٹا فوت ہو جائے نا، اور اس کو آدمی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے تو آدمی کو پھر بھی چین آ جائے، چلو میرا بیٹا تھا، فوت ہوا، میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر، پتہ ہو گیا کہ یہ فوت ہوا اور اس کو دفن کر دیا۔ اور بیٹا بھی ہو اور پھر اس کو وہ غائب بھی ہو جائے، پتہ بھی نہ ہو کہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرنے والے بھی اس کے بھائی ہوں، تو اس سے جو دکھ ہو سکتا ہے وہ والد جانتا ہے، گھر کے افراد جانتے ہیں، والدہ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام جو تھے ان اپنے بیٹوں کو ہر معاملے میں کیا کہتے رہے؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو۔ اور وہ بھی بیٹے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہر معاملے میں یا ابانا، یا ابانا، یا اے ہمارے ابا، اے ہمارے ابا۔ تو انہوں نے بھی اپنے یہ نہیں کہا کہ چلو باپ ناراض ہو گیا ہمارے اس وجہ سے تو لہٰذا اب باپ کو نہ پکارو، والدہ کے ذریعے سے بات پہنچاؤ۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں بچے؟ والد سے براہ راست بات نہیں کرتے بلکہ والدہ سے کہتے ہیں کہ ابا جی کو یہ بات کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا تعلق والدہ کے ساتھ زیادہ ہے، والد کے ساتھ اتنا نہیں ہے۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کو یا ابانا، یا ابانا، یا ابانا کہتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام بھی یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو ہی کہتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کے ذریعے سے پکارنا ایک دوسرے کو، اس سے محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ والد کو، باپ کو ابا جی کہنا، بابا کہنا، اس سے محبت اور بڑھتی ہے۔ بیٹے کا ایک ہے نام لینا اور ایک ہے بیٹے کو بیٹا کہنا، تو بیٹا کہنے سے محبت اور زیادہ بڑھتی۔ جو رشتے ہیں ان رشتوں کا خیال رکھے، انہیں رشتوں سے پکارنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بہت سے اسباق ہیں سورہ یوسف کے اندر، یہ 2-3 میں نے عرض کری یہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔